السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 3 آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں، اشتیاق احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دین و دنیا۔ حروف تہجی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مکمل پڑھ لیے، آپ کو پڑھا دیے۔ آج ہمارا سبق سمجھ لیں کہ حروف تہجی کا خلاصہ آج ہم بیان کریں گے۔ یہ دیکھیں، جن حروف کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں ان کو ذہن میں بٹھاتے جائیے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کے سامنے 7 حروف کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ حروف موٹے حروف کہلائے جاتے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ موٹے حروف ہم اپنی آسان زبان میں کہتے ہیں۔ دیکھنے سے یہ موٹے نہیں لگتے، دراصل ان کی آواز موٹی ہوتی ہے، ان کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے آپ پڑھیں۔ ہاں جی پیارے بچوں، توجہ کے ساتھ۔ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو یہ 7 حروف، ان کو موٹے حروف یا حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے یا اساتذہ کرام یا اپنے بچوں کو جو ہائی لائٹ حروف ہیں ان کو اچھی طرح یاد کروا دیں، زبانی یاد کروا دیں۔ ان سے پوچھیں بھائی کون کون سے حروف جو موٹے ہوتے ہیں، وہ آپ کو زبانی سنائیں۔ پھر اس کے بعد یہ خالی پیج نکال لیں حروف تہجی والا، یہ سامنے رکھ کر پوچھیں کہ بھائی بتاؤ کون کون سے حروف ہیں جو حروف مستعلیہ ہیں یا موٹے حروف ہیں۔ اگر تو بچہ ان کو صحیح طرح پہچان رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ بچہ صرف پہچاننے کی حد تک نہ ہو، ادائیگی بھی اس کو پتہ ہو کہ چونکہ یہ موٹے حروف ہیں تو ان کو موٹا کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہائی لائٹ حروف ہیں، جو 7 حروف میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ایسے حروف ہیں کہ یہ کہیں بھی کسی صورت میں بھی باریک نہیں ہوتے، یہ ہر حال میں موٹے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے جس کلمہ میں بھی یہ حروف آئیں ان کو آپ نے ان حروف کو موٹا کرنا ہے۔ وہ حروف اگر حروف مستعلیہ میں سے ہیں، موٹے حروف میں سے ہیں، تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے۔ ان کی آواز کے اندر جو ہے تفخیم ہونی چاہیے، آواز ان کی پر ہونی چاہیے، منہ بھر کے آواز آنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد میں 3 حروف مزید جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ گرین کلر میں جو آپ کے سامنے حروف ہیں، الف، را اور لام، یہ 3 حروف یہ کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔
کوئی وجہ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو باریک پڑا جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ موٹے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے انشاءاللہ العزیز جب ہم پڑھیں گے اس وقت تھوڑا سا ٹچ دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم تجوید کے قواعد اس کورس میں نہیں پڑھائیں گے، تجوید کے قواعد نہیں سکھائیں گے، بلکہ ادائیگی کر کے آپ کو سکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہماری آواز کو فالو کریں اور اپنے الفاظ کو، تلفظ کو درست کریں۔ شروع میں قواعد جو ہے وہ بتانا ویسے بھی عقل مندی نہیں ہے کہ ایک بچہ، چھوٹا بچہ ہے، سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ قواعد بتائیں گے تو وہ تو بھاگ جائے گا، نہ اس کے ذہن میں کوئی چیز بیٹھے گی۔ ہاں جی بیٹا، یہ دیکھو گرین کلر کے کون کون سے حروف ہیں، ذرا پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ الف، شاباش۔ یہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، را۔ یہ کیا ہے؟ لام۔ اچھا، اب آپ نے اس سبق میں یہ حروف اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ یہ جو پیلے رنگ کے ہیں، پیلے کلر میں جن کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ہیں موٹے حروف۔ کیا ہیں؟ موٹے حروف۔ ان کو جہاں بھی ہم نے پڑھنا ہے موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی صورت میں بھی باریک نہیں ہوتے۔ اور یہ جو گرین کلر کے ہیں، یہ کبھی کبھار موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو الف ہے نا، بلکہ ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ ابھی زبر کا سبق میں نے نہیں پڑھا، اس لیے میں سرسری سی مثال دیتا ہوں تاکہ جن کو پتہ ہے ان کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ یہ جو را ہے نا، را کے اوپر اگر زبر ہوگی نا تو را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، را کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ زبر اور پیش ابھی میں نے پڑھائی نہیں ہے، لہذا میں وہاں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں کروں گا۔ اچھا جی، اب ہم اگلے مرحلے میں آتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح اساتذہ اپنے شاگردوں کو، والدین اپنی اولاد کو اچھی طرح سکھا دیں، یہ بتا دیں کہ یہ جو حروف ہیں جو گرین کلر کے ہیں، الف، را، لام، یہ مختلف فی حروف ہیں، کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، اور یہ جو پیلے رنگ کے ہائی لائٹ ہوئے ہیں یہ ہر حال میں موٹے ہوتے ہیں۔ جی، ہم بات کریں گے اب ایسے حروف کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ فرض کریں کہ ایک نابینا شخص ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ صرف آواز سے پہچانے گا کہ یہ صاد ہے، سین ہے یا ثا ہے۔ اب دیکھیں، توجہ کریں، اس کی آواز میں اور اس کی آواز میں فرق کیا ہے، یہ اساتذہ اچھی طرح ادائیگی بچوں کو سکھائیں۔ دیکھو بچوں، جب اس کو ادا کریں گے تو باریک سیٹی کے ساتھ آواز آنی چاہیے۔ اس کی آواز موٹی سیٹی ہے، دیکھیں، سین، صاد، ثا، اس میں سیٹی نہیں ہے، اس میں سیٹی بالکل نہیں ہے۔ ان تینوں میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اگلا میں دکھاتا ہوں، اگلے حروف جو ملتی جلتی آوازوں والے ہیں۔ یہ جو لال رنگ کے حروف آپ کے سامنے ہیں، یعنی کہ لال رنگ کا کلر ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، تا، تو، ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ پہچان تو آپ کو انشاءاللہ ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے تا کون سا ہے، تو کون سا ہے۔ اب آواز کے اندر بھی فرق واضح طور پہ ہونا چاہیے۔ تو، تا، تو، تا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے اگلے میں حروف آپ کو دکھاتا ہوں، یا اپنا ایک کاپی میں لکھ لیں جو میں نے حروف بتائے ہیں، ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ 4 حروف آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس میں واضح طور پہ سب میں فرق آواز کا ہے، ہونا چاہیے۔ دیکھنے والا تو پہچان سکتا ہے کہ زا ہے، یہ زال ہے، یہ ضاد ہے، یہ وا ہے، لیکن ان کی ادائیگی اس قدر بہتر ہو کہ سننے والا بھی اچھی طرح
وہ جج کر سکے کہ اس نے کون سا حرف ادا کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کو نکالنا ہے، ذال، زا، وا، ضاد، یہ ہے حمزہ، یہ عین۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی آوازوں کو بھی یکجا کر لیا جاتا ہے، ایک بنا دیا جاتا ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی پڑھو اعوذ، تو وہ بچہ یا پڑھنے والا کہتا ہے اعوذ اعوذ، حالانکہ پہلا وہ حمزہ ہے، یہ دیکھیں یہ پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے، اعوذ اعوذ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، ان کو بھی آپ اچھی طرح الگ الگ جو ہے وہ ان کی آواز اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلے حروف کون سے ہیں جو ملتی جلتی آوازوں والے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ ہاں جی، یہ آپ کے سامنے میں نے 2 حروف ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ ہے قوف اور یہ کاف۔ اب یہ بھی ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، ان میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے واضح، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ قوف، کاف، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو ہے وہ گروپ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاں جی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، حا، خو، ہا۔ اب ان میں بھی اکثر بچے جو ہیں وہ غلطی کر دیتے ہیں کہ ان میں ان کی آواز کو الگ نہیں کر پاتے، مکس کر دیتے ہیں، الحمد کو الحمد کہہ دیتے ہیں، الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ اگر ان سے ہا اچھی طرح نکلوائی جائے پھر زیادہ ہی ہا نکالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر الحمد للہ، الحمد للہ ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح خوا کے اندر بھی وہ کبھی کبھار ہا یا ہا میں اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 حروف جو آپ کے سامنے میں نے ابھی ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کی بھی آوازیں قدرے ملتی جلتی ہیں، ان میں بھی واضح طور پہ آپ کو فرق کرنا چاہیے۔ میں نے جو آپ کے سامنے جتنی بھی حروف کو ہائی لائٹ کیا ہے، الگ الگ آپ کو سمجھایا ہے، یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں۔ تو آپ کے اندر اس قدر جو ہے وہ مہارت ہونی چاہیے کہ آپ ہر حرف کی ادائیگی الگ سے کر سکیں، ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر سکیں، ملتی جلتی آوازوں والے بالخصوص ان کے اندر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ان کی آوازوں میں آپ ملکہ رکھتے ہوں، ان کو الگ کرنے کا آوازوں کے حساب سے۔ پہچان دیکھنے سے تو آپ کو ہو گئی ہے کہ یہ صاد ہے، یہ سین ہے، لیکن فرق آوازوں میں بھی واضح طور پہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں اور میرے احباب گرامی، آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو آپ ذہن نشین کریں اور اچھی طرح ان کو جو ہے نا وہ بار بار دیکھیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں، بچوں کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔